فیک اور فالس انفارمیشن کے اوپر تو سزا ضرور ہونی چاہیے، تو کیوں جرنلسٹ جو ہیں اس قانون جو کہ پیکا امینڈمنٹ 2025 ہے کو بلیک لا کہہ رہے ہیں؟ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیکا یعنی کہ پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2025 ہے کیا، اور اس کے بعد کیا کیا تبدیلی آئے گی۔ سب سے پہلے تو تقریباً 4 ایسی نیو اتھارٹیز بن رہی ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر تمام ایسی چیزوں کو دیکھے گی کہ کوئی فیک یا فالس انفارمیشن نہ ہو، یا کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو کہ کسی بھی طریقے سے ملک کے لیے یا پھر کوئی بھی ایسے اس کے سٹیزن کے لیے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، تو اس کو ہٹایا کیسے جائے گا اور اس کے خلاف کیا کیا قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جس کے اندر سب سے پہلے سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ہے، جو کہ ایک نئی اتھارٹی ہوگی جس کے اندر جس کا چیئرمین جو ہے وہ ڈائریکٹ پی ٹی اے سے تعلق رکھتا ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک جرنلسٹ بھی ہوگا اور ایک لائر بھی موجود ہوگا جو کہ اس تمام اتھارٹی کو چلائے گا اور اس کے بعد اس کے مختلف معاملات کو جو ہے وہ دیکھے گا۔ تو سب سے پہلے جو اس کے اندر سب سے بڑی تبدیلی لائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فیک اینڈ فالس انفارمیشن کے خلاف پہلی دفعہ قانون کا سازی کی گئی ہے، جس کے مطابق کوئی بھی فیک اینڈ فالس انفارمیشن لگانے والے کو 3 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے اور 2 ملین تک کا جرمانہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو ہماری صحافی برادری ہے یا جو بھی لوگ اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، ان کا بیسیکلی کہنا یہ ہے کہ جب بھی کوئی جرنلسٹ اپنی کوئی خبر لگاتا ہے یا کوئی بھی ایسا سورس آف انفارمیشن دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے یا پھر وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ انکوریکٹ ہے، اور اسی لیے یہ لا لایا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ انکوریکٹ یا فیک جو کہ آپ کے قیاس رائیوں کے اوپر مبنی ہے اس کو روکا جا سکے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے صحافی حضرات کے لیے یہ تو ایک بہت مشکل کام ہے، اور اس کے اوپر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر سرل ثابت ہو بھی جاتی ہے تو آپ صرف اور صرف جرمانہ رکھیں، اس کو آپ اس طریقے سے استعمال نہ کریں کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ پرچے دے جائیں۔ تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اگر جو ہے اس کے اوپر قانون سازی کی جانی ہے تو سب سے پہلے جو ایک بہت اہم پوائنٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کے خلاف بھی ایسا فیک کیس بھی بنایا جاتا ہے تو اس کی صورت میں کیا ہوگا۔ یعنی کہ اگر آپ ایک صحافی کے اوپر الزام تو لگا دیتے ہیں کہ یہ فیک انفارمیشن ہے، وہ 2 سے 3 سال اس سارے کیس کو بھگتتا رہتا ہے اور اس کے بعد اس کو بری کر دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا اتھارٹی جو ہے وہ اس کو اس سارے کے لیے کوئی نہ کوئی کمپنسیشن دے گی، یا پھر کوئی افسر جو ہے اگر اس کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اس افسر کے خلاف کیا کارروائی ہوگی۔ تو بیسیکلی اس قانون کو اگر دیکھا جائے تو قانون آن دی فیس آف اٹ بہتر فیل ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ اہم امینڈمنٹس کی جانی چاہیے، اور اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ اس کے استعمال کو دیکھا جانا چاہیے کہ کیا یہ صحافیوں کے خلاف ویسے اگر مطلب کہ کوئی بھی حکومت کے خلاف کوئی بات کریں ان کے خلاف کیا پرچے کیے جا سکتے ہیں، اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو اس صورت میں ان کے پاس کیا کیا ریمیڈیز ہونی چاہیے۔ تو اس قانون کے حوالے سے یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ سوشل میڈیا ریگولیشن کے لیے بھی ایک اہم ہے کہ ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فیک انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اور فیک نیوز دے دیتے ہیں، اور بعد میں جو ہے یا تو اس کی کوئی تردید کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن یا پھر کرتے بھی ہیں تو اس ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ایک دفعہ جو چیز سوشل میڈیا کے اوپر آ گئی ہے اس کے بعد اس کو روکنا انتہائی ایک مشکل کام ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک نیا قانون آ چکا ہے، نیشنل اسمبلی سینٹ سے پاس ہوتا ہوا پریزیڈنٹ نے بھی اس کو اسینٹ دے دی ہے، اور اب یہ انفورسڈ ہو چکا ہے۔ تو اب آپ کوئی بھی انفارمیشن سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کر رہے ہیں تو اس کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے خلاف کسی بھی وقت یوز ہو سکتی ہے۔